يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ عزیز ساتھیوں، اسلامک یوتھ فیڈریشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈویژن کی جانب سے آن لائن کیمپین جو جاری ہے فیئر اللہ اتق اللہ کے موضوع سے، جس میں آپ نے مختلف موضوع کے تحت تقویٰ کی معنی، تقویٰ کے مفہوم اور تقویٰ اور اتحاد اور اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ اس تناظر میں چند نکات انشاءاللہ میں بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر یا اللہ تعالیٰ سے بچنا، یعنی اللہ کے خوف سے اس کے اوامر یعنی جو حکم اس نے دیے ہیں اس کو بجا لانا، اور منہیات یعنی جو چیزیں ان سے روکی گئی ہیں، اس نے روکی ہیں، اس سے جو ہے وہ رک جانا، یہ اصلاً تقویٰ کے لغوی معنی۔ اب ذرا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے سماج میں یا ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے بیچ میں تقویٰ کس چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تقویٰ کی علامت کے طور پہ خاص غذا قطع کو، خاص لباس کو جو ہے وہ تقویٰ کی علامت سمجھ لیا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی خانقاہ سے نسبت کو تقویٰ کے مفہوم میں ہم لاتے ہیں، یا پھر دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا سے بیدار ہو جانا اور کسی ایک کونے میں جا کے جو ہے وہ تنہائی کی زندگی گزارنا، یا پھر زندگی کی اہم ذمہ داریوں اور سرگرمیوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کے محدود تصور کی وجہ سے ہم چند مراسم عبودیت ادا کرنے کو ہی تقویٰ کی صفت جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ آدمی اگر ہر وقت بعض شغل میں یعنی مراقبوں میں، مجاہدوں میں لگا رہے، یا کم سے کم ایک طویل مدت تک ان چیزوں میں لگا رہے، اس میں زندگی بسر کرے، تبھی جو ہے وہ تقویٰ کے درجات کو پا سکتا ہے، ورنہ وہ عملی میدان میں اترنا اس کے لیے خطر میں خالی نہیں۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ فطری چیزیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ اگر ہر وقت ماں کی گود میں رہے اور وہ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد، میچورٹی کی عمر کو پہنچنے کے بعد 30 سال 40 سال بعد اگر وہ وہاں سے جو ہے اترے اور پھر وہ اس کو میدان میں اتار دیا جائے، تو وہ کسی بھی طرح سے دنیا کے جو ہنگامے ہیں اس میں جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے، جو فطری طریقہ رکھا ہے تربیت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک عمر کے بعد ماں کی گود سے اتر جاتا ہے، اور پھر وہ فطری انداز سے اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ زمین پہ رینگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس طرح سے چلنے اور پھرنے اور دوڑنے بھاگنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے کی کوشش کرتا ہے، تمام کوششوں کو دھیرے دھیرے سیکھتا چلا جاتا ہے، اور یہ اس کی فطری تربیت اس کو زندگی کے تمام کام کرنے اور تمام طرح کی مرحلے طے کرنے کے لیے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے کہ متقین ایسے ہوں کہ ان کی نگاہ سے جو ہے وہ حالات بدل جائیں، دل بدل جائیں، اور نہ جانے کیا کیا کرامات اور تمام چیزیں جو ہے وہ اہل تقویٰ سے جوڑ لیتے۔ یہ بات اپنی جگہ اہم ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام زندگی کے ہنگاموں میں اور زندگی کے معاملات میں پڑے، انہوں نے جس طرح سے عام انسان، جس طرح سے تمام
انسانوں کی جماعت ہوتی ہے، اسباب کا استعمال کرتی ہے اور اسباب کا استعمال کر کے جدوجہد کرتی ہے، محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، آزمائش میں پڑتی ہے اور جو ہے وہ کبھی وہ پسپائی کا شکار بھی ہوتی ہے، ان تمام صورتحال کے ساتھ انبیاء کرام کی جماعتوں نے جو ہے وہ کوشش کی، جدوجہد کی اور پھر جو دنیاوی اصول ہیں اس کی بنیاد پہ اس کو کامیابی حاصل۔ تو یہ جو غلط تصورات یا محدود تصورات ہمارے آ گئے، ان تمام تصورات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں حقیقت ہیں اور صحیح ہیں، لیکن اگر صرف انہی تک تقویٰ کو محدود کر دیا جائے یا اہل تقویٰ کو محدود کر دیا جائے تو یہ بہرحال جو ہے وہ ایک غلطی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پر نگاہ ڈالیں اور ذرا قرآن سے تقویٰ کے معنی، تقویٰ کے مفہوم جاننے کی کوشش کریں تو بعض چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ جہاں پہ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ چند احکام دیتا ہے، وہاں فرماتا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ نکلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو شہوت سے بچائیں، گالی گلوچ بد کلامی سے اپنی زبان کو بچائیں اور جھگڑا و فساد سے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ کہ تقویٰ کی زاد راہ اختیار کرو کیونکہ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ کی زاد راہ۔ اس طرح سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اس کے باب میں عدل سے ہٹ جاؤ، عدل پر قائم رہو، یہی بات تقویٰ سے قریب تر۔ یعنی دشمنوں کے بارے میں بھی ہم کو حدود الہی پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو تقویٰ سے تعبیر کی۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ مسجد زرار کا ذکر ہے ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد زرار کی بنیاد یا مسجد زرار کا نتیجہ کیا ہوا، مسجد زرار کس لیے بنی تھی؟ مسجد زرار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی تھی، خدا کی ناشکری کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک اڈا تیار کیا گیا تھا مسجد زرار کے ذریعے سے۔ تو مسجد زرار کے مقابلے میں جس مسجد کو پیش کیا گیا اس کے تعلق سے فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یعنی جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں نماز پڑھو۔ یعنی جو بنیادیں تھیں مسجد زرار کی اس کے مقابلے میں اس مسجد کی بنیادیں یعنی تقویٰ کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی، اللہ کی شکر گزاری، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور مسلمانوں کے دل کی تالیف قلب، یہ سب جو ہے وہ اور اس کے مخالفین سے بیزاری، یہ سب تقویٰ کی بات۔ پھر اس کے بعد بعض اور مقامات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اور معنی جو ہے وہ تقویٰ کے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اعمال صالحہ ادا کرنا، عمل صالح کرنا، اس کو جو بھی تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جذبات و شہوات کو قابو کرنا، بدلہ لینے میں اپنے حد سے آگے نہ بڑھنا، حلال و حرام کی پوری پابندی کرنا، عہد شکنی یعنی عہد کو توڑنا اور خیانت سے بچنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قرآن کے مفہوم کے مطابق وہ تقویٰ کے معنی میں آتی۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم تتقون، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اگر دو مسلمان میں جھگڑا ہو جائے، مومنین میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے بیچ میں جھگڑے کو ختم کروانا، یہ بھی جو ہے وہ تقویٰ کی علامت اور تقویٰ کی صفات میں سے۔ متقین کی صفات کے تعلق سے اگر ہم قرآن پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت البر میں بہت واضح انداز میں چند چیزیں پیش کی ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو،
بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو مال دے اور گردنوں کو آزاد کرائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ جب عہد کریں اور خاص کر ثابت قدم رہنے والے مصیبت اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں۔ بہت واضح انداز میں 2-2-4 کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ چند رسوم یا چند احکامات کی پابندی اور اس میں مبالغہ یہ نیکی اور تقوی کی علامت نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی علامت تو یہ اور یہ۔ پھر جب دیگر مقامات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ایک مقام سے ہم کو سورہ آل عمران میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور جو بھلائی کے کام کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں سے واقف ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، نیکی کو فروغ دینا اور نیکی کے کام میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، کمپٹیشن کرنا، یہ سب متقین و صالحین کی صفات ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اور سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے، اور ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو فراخی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنوں کو دوست رکھتے ہیں۔ یعنی تنگی اور فراخی ہر حال میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور دشمنوں کے لیے بھی اپنے اندر رحم و شفقت رکھنا، یہ متقین و صالحین کی صفات ہے۔ ایک اور مقام پہ بیان کیا گیا، یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں مچاتے، اور انجام کار کی کامیابی متقیوں کے لیے، یعنی خدا کی زمین میں خدا کے قانون کی پیروی کرنا اور ان میں فساد اور بگاڑ کو روکنا، خدا کے قانون کو درہم برہم ہونے سے روکنا، یہ سب متقین و صالحین کی نشانی۔ ایک اور مقام میں فرمایا، متقی لوگ باغوں اور چشموں کے بیچ ہوں گے، سرفراز ان نعمتوں سے جو ان کے رب نے بخشی ہوں گی۔ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے محسن تھے، راتوں میں کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم تھے۔ یعنی متقین کی صفات جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ تہجد پڑھتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، اور مال لوگوں کو ادا کرتے ہیں اور محروموں کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات تقویٰ کے درجات کے متعلق اگر ہم بات کریں تو تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچتا رہے، اس لحاظ سے تمام مسلمان متقی کہے جا سکتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے اس سے رکیں۔ قرآن و حدیث میں تقویٰ کے جو فضائل و برکات آئے ہیں وہ تقویٰ کے اسی درجے کی بنیاد پہ ایک متقی شخص کو جو ہے وہ حاصل ہو۔ تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو انبیاء اور ان کے خاص نائبین کو ہی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچائے اور اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو جو ہے وہ معمور اور منور رکھے۔ یہ تمام نکات جو میں نے پیش کیے، اس کے آگے ایک اور اہم چیز جو ہے وہ نقطہ سمجھنے کا وہ یہ کہ تقویٰ کے متعلق اعتدال کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم کو خسی ہو جانے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خسی کیا اور جو خسی ہوا وہ ہم میں سے نہیں، میری امت کا خسی ہونا روزہ رکھنا ہے۔ کہا، اچھا تو بنباس ہونے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا، میری امت کا بنباس ہونا یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرے۔ کہا، اچھا تو ترک دنیا کی اجازت دیجیے۔ فرمایا، میری امت کے لیے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا یہی ترک دنیا۔ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو
اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ صحیح ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزے رکھو، کبھی افطار کرو، کبھی نماز پڑھو اور کبھی سو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی جو زندگی کے مطالبات و ضروریات ہیں اس میں ایک توازن اور ایک اعتدال ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سختی مت کرو کہ اللہ بھی تم پر سختی کرنے لگے۔ ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، انہی کی یادگاریں کلیساؤں اور گرجوں میں دیکھ رہے ہو۔ یہ ان کی گڑھی ہوئی رہبانیت ہے جس کو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یعنی رہبانیت کی نفی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت واضح انداز میں کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کی بابت دریافت کیا گیا۔ ایک عالم تھا جو فرض نمازیں پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا تھا، اور دوسرا دن میں روزہ رکھتا اور شب میں نمازیں پڑھتا، اور ان میں کون سا افضل ہے؟ پوچھا گیا ان میں کون سا افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم جو فرض پڑھ کر لوگوں کی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن میں روزے رکھتا ہے اور شب میں عبادت کرتا ہے وہی فضیلت رکھتا ہے جو میں تم میں سے ادنا ترین فرد پر رکھتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد علم کے حصول اور علم کو پھیلانے میں لگ جاتا ہے، اس کا مقابلہ اس شخص سے جو روزے اور عبادتوں میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں کیا کہ گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام امت، اتنا بڑا فرق جو ہے یہاں پہ ہمارے سامنے اس حدیث کے ذہن میں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تقویٰ کے تعلق سے ہم کو کس طرح کی احتیاط اور کس طرح کے اعتدال اور کس طرح کے توازن کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ کہ تقویٰ کی تعلیم کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہم کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا تصور جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہی دھندلا رہا، اگر یہ تصور ہی جو ہے کنفیوژن کا شکار رہا، تو پھر ہم جو ہے وہ تقویٰ حاصل کرنے میں کہیں نہ کہیں ہم سے کمی اور کوتاہی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ آخرت کا تصور، کہ ہم کو مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی، ایک وقت ہوگا، حشر کا وقت ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اور وہاں ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اور اس تناظر میں اگر ہم اس تعلق سے اگر ہم واضح ہیں، تبھی جو ہے وہ ہم تقویٰ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تعلیم، اس کے علم کے لیے کوشش کریں گے، اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد حدود کی تعلیم، یعنی کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، کیا حرام کی ہے، اور کیا چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم کو پتہ چلنا چاہیے، ان تمام چیزوں کی وضاحت ہونی چاہیے، تبھی ہم ایک آدمی کے دل میں اگر تقویٰ بھی ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی میں پڑ جائے، اس سے جو ہے کہیں کمی کوتاہی۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک خدا اور اس کی صفات کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے، آخرت کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور حلال و حرام کا صحیح تصور، صحیح علم ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ تمام حضرات کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں کی صفوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو متقین سے وعدہ ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
because